کرتے ہیں. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ایک ملک ہے لیکن ہم ان وسائل کو استعمال میں نہیں لاتے. لیکن ہم جب ڈنمارک کا ذکر کرتے ہیں نا تو وہاں کی تعریف کرنے کو دل کرتا ہے, کیونکہ ڈنمارک جیسے ممالک اس دنیا میں موجود ہے جو قدرتی وسائل کو استعمال کر کے ایک طرف اپنے ماحول کو صاف کر رہے ہیں اور دوسری جانب ملکی خزانے کو بھی بھر رہے ہیں. فیصل ایبسلیوٹلی. مدثر نذیر نے اس پہ رپورٹ تیار کی, ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں. آج پاکستان کا توانائی سیکٹر بستر مرگ پر ہے. پاکستان میں توانائی بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ملکی معیشت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. اس بحران کی بڑی وجہ توانائی کے شعبے میں پاکستان کا اپنے وسائل کی بجائے دیگر ممالک پر انحصار ہے. نیپرا کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان 57% بجلی مہنگے فرنس آئل سے حاصل کرتا ہے, 31% ہائیڈرو سے اور صرف 4% نان رینیویبل انرجی سے حاصل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مہنگے فیول سے بجلی پیدا کرنے کی وجہ سے فی یونٹ قیمت 18 سے 42 روپے تک جا پہنچی ہے اور بجلی کا شارٹ فال بھی 8000 میگا واٹ پر پہنچ جاتا ہے. پاکستان کی معاشی ترقی اور صنعتوں کا پہیہ چلانے کے لیے سستی توانائی کا حصول وقت کی ضرورت بن چکا ہے. اس کے لیے پاکستان کو ان ممالک کی طرح رینیویبل سورس آف انرجی کی طرف جانا ہوگا, جنہوں نے توانائی کے میدان میں خود انحصاری حاصل کر کے ترقی کی منزلیں طے کی ہیں. ان ممالک میں ڈنمارک بھی شامل ہے, جس نے 70 کی دہائی میں پیدا ہونے والے تیل بحران کے بعد توانائی کے شعبے میں خود انحصاری حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا تھا. ڈنمارک میں میری ملاقات ندیم نواز سے ہوئی, جو ڈینش انرجی ایجنسی سے 20 سال سے وابستہ ہیں اور توانائی کے شعبے میں پاکستان کو ڈنمارک کی پالیسیوں سے سیکھنے کا مشورہ دیتے ہیں. ڈنمارک نے پچھلے تقریباً 45 سالوں میں کافی ترجیح دی ہے رینیوبل انرجی کو, اور جو انرجی ایفیشنسی ہے, یعنی کہ آپ رینیوبل کی طرف چلے گئے ہیں, اسپیشلی سولر, بایو میس, اور اپنی انڈسٹری کو کافی ایفیشینٹ بنا لی ہے. اور اس کی وجہ سے کہ یہاں جو گرین ہاؤس گیس ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے اور کافی ملک نے ترقی کی ہے. تو اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم تقریباً 45 سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں یہاں ڈنمارک میں, تو جو پاکستان جیسے ملک ہیں وہ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس قسم کی پالیسیز امپلیمنٹ کی ہیں, کس قسم کے ہم نے ریگولیٹری فریم ورکس امپلیمنٹ کیے ہیں, اور کس طرح ہم نے یہ رینیوبل انرجی جو ہیں ٹیکنالوجیز ان کو امپلیمنٹ کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, پاکستان کے بہت زیادہ ریسورسز ہیں, تو وہ استعمال کرنے چاہیے. اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں جہاں پاکستان نے اپنی بجلی کا صرف 4% حصہ رینیویبل انرجی سے حاصل کیا, وہیں ڈنمارک نے اپنی توانائی کا 50% سے زائد رینیویبل انرجی سے حاصل کیا, جس میں ونڈ انرجی سے 46% بجلی حاصل کی گئی ہے. اس کے علاوہ 6% توانائی شمسی توانائی سے حاصل کی گئی. ڈنمارک نے 2030 تک ملکی توانائی کا 70% اور 2050 تک 100% رینیویبل انرجی سے حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے. محل وقوع کے لحاظ سے ڈنمارک ایک جزیرہ نما ملک ہے, یعنی یہاں پر ہوا اور پانی تو وافر مقدار میں ہے, لیکن نارتھ پول ہونے کی وجہ سے اس کا شمسی توانائی پر انحصار کم ہے. اس کے برعکس پاکستان میں سال بھر سورج آب و تاب سے چمکتا ہے, لیکن قدرت کی اس عظیم نعمت کے باوجود ملک میں اندھیروں کا راج رہتا ہے. ڈنمارک میں توانائی کے حصول کا اہم ذریعہ آف شور اور آن شور ونڈ ٹربائنز ہیں,
ڈنمارک نے سستی توانائی کے حصول کے ساتھ اس شعبے سے وابستہ افراد کے مسائل اور خدشات دور کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے تیل اور گیس کو بطور ایندھن استعمال کرنے کے بجائے لوگوں کو رینیویبل انرجی پر منتقل ہونے کے لیے انہیں مراعات دی گئی ہیں۔ ایک طرف آپ کو گرین کی طرف جانا ہے، دوسری طرف آپ کو ملازمتوں کے وسائل بھی پیدا کرنے ہیں۔ اس کی مثال ایسبجرگ پورٹ ہے جو کہ ڈنمارک کے مغربی ساحل پر واقع ہے، جہاں پر تمام ملازمتیں تیل اور گیس سیکٹر کی تھیں، جس کی وجہ وہاں پر آئل پورٹ اور مچھروں کا متوسط طبقہ تھا۔ ہم نے کسی طرح ان ملازمتوں کو ونڈ سیکٹر پر منتقل کیا۔ اس کام کے لیے ہمیں انہیں مراعات اور زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں تاکہ یہ اپنے آپ کو گرین بزنس پر منتقل کر سکیں۔ توانائی کے شعبے میں خود انحصاری کی وجہ سے ڈنمارک کی معیشت پھل پھول رہی ہے اور عوام ترقی کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان مہنگا فرنس آئل اور LNG خرید کر مہنگی بجلی پیدا کرتا ہے، جس کی لاگت اور قرضوں کا بوجھ عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ کیا ہی خوب ہو کہ پاکستان بھی ڈنمارک کی طرح وسائل کا استعمال کر کے رینیویبل انرجی کی طرف منتقل ہو جائے، جس سے نہ صرف بجلی سستی ہوگی بلکہ ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہوگا، اور ہم بھی سر فخر سے اٹھا کر کہیں گے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔